معصومہ کو جب میں پہچاننے لگا تو میرے دل میں اس کو جاننے کی خواہش ابھرنے لگی، اور مرد کے دل میں جب کسی عورت کی کھوج ابھرے تو وہ اسے بنا وقت ضائع کیے بغیر محبت کا نام دے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ محبت تو اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر محبت کرنا اتنا آسان ہوتا تو کیا خدا جنت جیسی قیمتی شے کے بدلے میں بندوں سے سچی محبت طلب کرتا؟ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے معصومہ کی کھوج لگی تو میں اسے محبت سمجھنے لگا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسے بولتی ہے اور کیا سوچتی ہے، مجھے ان سب باتوں کی کھوج رہنے لگی۔ میں اس کا منتظر رہنے لگا، ایک مقررہ وقت پر اس کو دیکھنے کا عادی ہو گیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ان باتوں سے مرد محض یہ نتیجہ اخذ کر پاتا ہے کہ اسے اس عورت سے محبت ہو گئی ہے۔ لہٰذا میں نے خود کو چاندنی راتوں میں اپنے گھر کے سونے صحن میں بیٹھ کر خود کو یقین دلایا کہ میں معصومہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حالانکہ یہ تو محض سفر کا آغاز تھا اور محبت کی پرکھ تو اختتام سے وابستہ ہے۔ میں ان دنوں نیا روزگار سے لگا تھا اور اپنی تنخواہ بڑھوانے کے چکر میں مزید ڈگریوں کے حصول چاہتا تھا۔ اگلے امتحان میں شرکت کا پرائیویٹ فارم بھر کر میں پڑھائی کی غرض سے روزانہ اپنے آفس سے واپسی پر قریبی لائبریری میں جاتا تھا۔ معصومہ بھی وہیں آیا کرتی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ پہلے سے وہاں موجود ہوا کرتی تھی۔ مخصوص میز تھی جہاں وہ مجھے روزانہ بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ اس کے پاس کئی رنگوں کی قمیضیں تھیں، مگر دوپٹہ اور شلوار سفید رنگ کے تھے۔ پیروں میں ہمیشہ براؤن رنگ کی سینڈل پہنا کرتی تھی۔ اس کے حلیے سے یہ اندازہ لگانا مشکل امر نہ تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ یہ بھی اندازہ لگانا آسان تھا کہ وہ ایک شرمیلی اور لبے دبے رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے کسی سے فالتو فضول بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ اس کا نام بھی میں نے ایک لڑکی کے منہ سے سنا تھا جو ایک مرتبہ اسے لینے کے لیے آئی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میری اس کی جانب توجہ اس کے نام ہی نے کروائی تھی، معصومہ۔ میں ذیل لب دہرانے پر مجبور ہوا تھا، اور پھر اگلے روز اسے اسی مخصوص میز پر بیٹھے دیکھ کر میرے لبوں سے خود بخود نکلا، معصومہ۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے بہت معصوم اور اپنی سی لگی۔ اور پھر اس کے بعد خیالات کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ خیالات کے اس سلسلے میں وہ میری ہم قدم رہی، اور کچھ عرصے کے بعد ایک چاندنی مگر اداسی سی بھری رات میں نے اپنے گھر کے سونے صحن میں بیٹھ کر خود یقین دلایا کہ میں معصومہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ نہ جانے یہ محبت تھی کہ اس کو جاننے کی جستجو کا نام محبت رکھ دیا تھا جو اس کو دیکھ کر میرے دل میں جاگی تھی۔ جستجو محبت نہیں ہوتی، جستجو تو جان لینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور محبت جان لینے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں نے معصومہ کو جان لینے کی کوشش شروع کر دی۔ میں آفس سے جلد از جلد اٹھنے کی کوشش کرتا اور بلا ناغہ لائبریری جایا کرتا۔ میری کوشش کرتا کہ میری نشست اس کی نشست سے قریب تر ہوتی۔ کورس کی کتابوں کی بجائے اب میں اس کا چہرہ ڈھونڈنے لگا۔ میری نوٹ بک خالی رہتی اور میرے دل کے صفحات رنگین ہوتے چلے جاتے۔ ان پلوں کا گرنا اٹھنا، ان لبوں کا پھیلنا، سمٹنا، اس کے نقوش کی بولی اب مجھے ازبر ہو گئی۔ میں اس کے انداز کے ہر رنگ کو پہچاننے لگا، لیکن یہ شاید محض جستجو کا سفر ہی تھا، محبت نہ تھی۔ مرد آغاز میں ہی جستجو کو محبت تسلیم کر لیتا ہے، اور عورت اس غلطی کو آخر تک بہت وفاداری سے نبھاتی ہے۔ میرے دل میں معصومہ کو اپنانے کی خواہش جاگنے لگی۔ ہر مرد اپنی محبت کو پہلی فرصت میں اپنانا چاہتا ہے، اور بعض اوقات اپنی مصروفیات کو بھی فرصت بنا لیتا ہے۔ جو وقت مجھے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے درکار تھا، اسے میں نے معصومہ سے محبت کرنے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔
اور مرد کی دلچسپی میں اتنی تپش تو ہوتی ہے کہ اسے اپنے گالوں پر محسوس کر کے کوئی بھی لڑکی بڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ درد دل پر کون دستک دیتا ہے؟ معصومہ کو میری لگن کا احساس ہو گیا۔ اب وہ قدرے الجھن کا شکار نظر آنے لگی۔ اس کے ہر انداز میں ایک کھچاؤ سا آنے لگا۔ بے فکری سے کتابوں کا مطالعہ کی وہ عادت رخصت ہو گئی۔ اب وہ بابا چونکا میری طرف دیکھتی اور مجھے دیکھتا پا کر فوراً کتاب پر جھک جاتی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتے اس کے کتابی چہرے کی ہر سطر بے چینی اور تذبذب کی تحریر واضح طور پر پڑھی جانے لگی۔ تب ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے معصومہ سے سب کچھ کہہ دینا چاہیے، یہ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ معصومہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، ایک روز ریہرسل کے طور پر میں نے دہرایا، پھر میں خود ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا اس کے جواب میں وہ کیا کہے گی، اسے کیا کہنا چاہیے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہوں، تمہاری سوچوں پر اپنا تسلط چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں تو چاہتے رہیں، اس سلسلے میں بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان تھا، ایک سادہ سی حقیقت، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں معصومہ، تمہارے وجود سے اپنے وجود کی تکمیل چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو سے اپنی تنہائیوں کو سجانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کے سونے پن کو تمہاری پازیب کی آواز سے بھر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا ساتھ بخش دو معصومہ، مجھے شدت سے تمہاری ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے مجھے اپنی ضرورت اور محبت کے بیچ فرق جاننا چاہا، پھر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، مگر کوئی تمنا پاسدامان وفا مجھ سے پوشیدہ میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ مرد کی محبت ضرورت ہی تو ہوتی ہے معصومہ، میری آواز کسی گہرائی سے آئی۔ آدم کو ازل سے ہوا کی ضرورت ہے، ضرورت تو پوری ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک استہزیہ ہنسی میرے کانوں میں گونجی، ضرورت ہی تو تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ اس نے میرا سوال یوں ہی ہنسی میں اڑا کر رد کر دیا، پھر دست سوال اس کے سامنے دراز ہی مت کرو۔ میرے آفس میں ایک کولیگ نے حال دل سن کر مشورہ دیا، سیدھے سیدھے اس کے گھر رشتہ بھیج دو، لڑکیاں یوں بھی ایسے معاملات اپنے والدین کے حوالے کر دیا کرتی ہیں۔ میں پھر پریشان سا اپنے گھر کے صحن میں آ بیٹھا۔ ایسے کام تو ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں، میری تو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی ماں جائی۔ پچھلے سال ابا کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا ہی رہ گیا تھا۔ اماں تو بہت پہلے میرے بچپن میں ہی مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی، ماں کی ہستی جس کی مہربان گود میں اپنا چہرہ چھپا کر انسان زندگی کا ہر دکھ کہہ سکتا ہے، جس کے کمزور وجود کے پیچھے چھپ کر ہر طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ماں جو کمزور سی عورت کا سب سے طاقتور روپ ہے۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس سے حال دل کہہ کر کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ وہ سب کچھ سنبھال لیتی، کچھ بھی کرتی، مگر معصومہ کو میرا بنا کر اپنے گھر لے آتی۔ میرا کام محض معصومہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اظہار محبت کرنا رہ جاتا۔ ہائے، پھر وہی اظہار محبت، اس دنیا کا سب سے مشکل کام۔ اپنے ردیہ قبول کیا جانے کے منظر کا چشم تصور سے ملاحظہ کرنے کا کام میں نہ جانے کتنے دن تک کرتا رہا اور معصومہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، حتیٰ کہ میرے کولیگ نے پھر مجھ سے معصومہ سے محبت کے اظہار کے بارے میں پوچھا۔ تم تو بہت بزدل ہو بشر، وہ بولا تھا، ایک لڑکی سے اظہار محبت کرنا بھلا ایسا بھی کیا مشکل کام ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یوں کرو، وہ سوچتے ہوئے بولا، اس کے لیے کوئی تحفہ خرید لو جو عورت کے لیے اٹریکشن رکھتا ہے، اسے وہ تحفہ دو، وہ یقیناً وجہ جاننا چاہے گی،
بس پھر کیا بات ہے، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، اسے تمہارے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوگا، اس طرح اس کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ عورت کے دل میں اگر ایک بار کسی مرد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے باسط کا شکریہ ادا کیا اور واپس لائبریری میں چلا گیا۔ میرا زیادہ وقت یہ سوچنے میں صرف ہونے لگا کہ معصومہ کو تحفے میں کیا چیز دی جائے۔ یہ میری جانب سے اس کے لیے محبت کا پہلا تحفہ ہوتا۔ ایک یادگار، یہ یقیناً خاص ہونا چاہیے تھا۔ میری الجھن بڑھنے لگی۔ ایک روز جب میں پریشانی میں اس کے تکا جا رہا تھا، اس نے جھنجھلا کر اپنی کتاب بند کی اور غصیلی نگاہ مجھ پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی، کیا وہ مجھ سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی یا وہ لائبریری کی انتظامیہ کو میرے رویے سے آگاہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر مرکزی دروازے کی طرف چل دی۔ میرا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجھے یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا رویہ بہت فضول اور احمقانہ ہے۔ کسی بھی سیدھی سادی اور شریف لڑکی کو پریشان کرنے کا یہ بہت گھٹیا اور آسان طریقہ ہے۔ میرے تصور کے پردے پر وہ دو ہاتھ چمکنے لگے، کتابیں سمیٹتے ہوئے ہاتھ۔ اس کے ہاتھ بلا شبہ خوبصورت تھے، سفید سفید خوبصورت صاف ستھرے اور بھری بھری کلائیوں والے ہاتھ۔ ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں سجانے کا ارمان ایک بار پھر پوری شدت سے دل میں جاگا۔ میں لائبریری سے نکل کر بازار چلا گیا۔ مختلف دکانوں کی خاک چھانتا، چیزیں دیکھتا، پسند کرتا اور رد کرتا آگے چلا جاتا۔ پھر ایک دم ایک دکان کے شو کیس کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک صراف کی دکان تھی اور میری توجہ شو کیس میں سجے ایک جڑاؤ کنگن نے کھینچ لی۔ وہ بہت خوبصورت کنگن تھا۔ میرے تصور کے پردے پر بھری بھری کلائیاں لہرائیں اور اس کنگن کو معصومہ کی کلائی میں سجا دینے کی خواہش میرا وجود بھر دیا۔ میں دکان میں گھس گیا اور اس کے مالک سے کنگن کی قیمت پوچھی۔ 22,000۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس کی قیمت بتائی تھی۔ میں سر جھکا کر دکان سے نکل آیا۔ فٹ پاتھ پر چل کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ معصومہ کو 22,000 کا تحفہ دے سکوں، لیکن دل تھا کہ کسی بچے کی طرح مچل مچل کر اسی چاند کی ضد کیے جا رہا تھا۔ یہ ایک مرد کا دل تھا اور مرد شیر مار سکتا ہے لیکن اپنے دل کو نہیں مار سکتا۔ یہ تو ازل سے کمزور عورت کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اپنی بائیک پر ڈالی۔ پچھلے مہینے حامد مستری میرے محلے میں رہتا تھا۔ پرانی گاڑیوں کی مرمت اور خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ پچھلے سالوں سے میری بائیک کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ باؤ جی، ہن دسو کی خیال ہے؟ مجھے گلی میں آتے جاتے اکثر پشت پر اس کی آواز سنائی جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر نئی موٹر سائیکل خرید لینی چاہیے۔ چل آیا جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مجھے اپنی چاند گاڑی بے حد عزیز تھی۔ حامد مستری کی ترغیب میں جیسے جیسے شدت پیدا ہوئی تھی ویسے ویسے میرے اندر ارادے کی پختگی میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ میں گھر جانے کے بجائے سیدھا حامد مستری کی دکان پر جا پہنچا۔ مستری، موٹر سائیکل کا کیا دو گے؟ 20,000۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی ضرورت پڑھی اور کاری وار کیا۔ میں واپس مڑنے لگا تو میری بازو تھام لیا۔ ٹھہرو تو باؤ جی۔ پھر وہ اندر گیا اور گن کر رقم لے آیا۔ پورے 25,000 ہیں۔ ویسے کی کرنا ہے تسی؟ اس کے چہرے پر چمک اور لہجے کی شگفتگی تھی۔ میں جواب دیے بغیر باہر نکل آیا۔ حامد مستری کی دکان سے نکل کر ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو بے حد ادھورا محسوس کیا تھا، جیسے اچانک کوئی بہت قیمتی شے انسان کی دسترس سے دور ہو جائے۔ لیکن پھر معصومہ کے طاقتور خیال نے ہر خیال کو
بس پشت دھکیل دیا۔ میں ٹیکسی کر کے جیولر کی دکان پر گیا اور وہ کنگن خرید کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ پوری رات کنگن سامنے رکھ کر طرح طرح کے لفظ تراشتا رہا۔ اس کنگن سے بات کر کے معصومہ کا حصول آسان لگنے لگا۔ دوسرے روز آفس سے ذرا پہلے اٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لائبریری نہ پہنچی ہوگی، لیکن وہ مجھے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی، پھر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں اس کی ہی ٹیبل پر درمیان میں 2 کرسیوں کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دیا، پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور اپنی کتاب کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی، لیکن یقیناً میری موجودگی کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈبیا نکال کر میز پر رکھی اور کچھ سوچنے لگا۔ میں بھلا کس طرح اسے متوجہ کرتا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسے لائبریری سے باہر نکلنے کا کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ کا چناؤ مجھے مشکل محسوس ہونے لگا۔ میں نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ میں نے کنگن کو ڈبیا سے نکال کر میز پر کھڑا کیا، آہستہ سے آگے لڑکا دیا اور وہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے جا گرا۔ معصومہ نے حیرانی سے پہلے کنگن کو پھر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ڈبیا بھی میز پر چھوڑ دی اور اٹھ کر لائبریری سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر میں لان میں جا کر کھڑا ہوا۔ وہ بھی میرے پیچھے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن تھا۔ سنیے، میں جھمپا سا تھا۔ جی نہیں، میں نے محض اسے خریدا ہے، یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ مجھے اس کے لہجے کی نرمی سے حوصلہ ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اول روز الجھن اور حیرت تھی۔ یہ میری جانب سے آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے معصومہ۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ واحد لمحہ جہاں مرد کی زبان عورت کے سامنے لڑکھڑا جاتی ہے، میرے مقابل کھڑا تھا۔ جی کہیے۔ وہ نظریں جھکاتے کھڑی تھی، اور اگر اس لمحے عورت خود ہی ہتھیار ڈال کر کھڑی ہو جائے تو پھر فاتحہ یاب ہونے میں کیا امر ہو سکتا ہے؟ معصومہ نے میرا کنگن قبول کر لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ مجھے واپس لوٹا دیا کہ وہ کنگن میں اسے شادی کے موقع پر پیش کروں گا۔ میں اس کو جیت چکا تھا۔ پھر شادی میں کیسی دیر! جلد ہی وہ میری دلہن بن کر میرے گھر کے اسی چھوٹے سے صحن میں اتر آئی، جہاں بیٹھ کر میں اس کے تصور سے گھنٹوں گفتگو کرتا تھا۔ شادی کے لیے میں نے آفس سے لون لیا تھا۔ ہماری زندگی خوشگوار انداز میں چلنے لگی۔ بیٹی کی پیدائش کا موقع آیا تو میں نے آفس سے مزید لون لیا۔ میری تنخواہ آدھی لون میں ہی کٹنے لگی۔ معصومہ کو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملتی تھی۔ میں آفس میں اوور ٹائم لگاتا تھا۔ اب مجھے لون اتارنے کی پریشانی رہتی، گھر لوٹنے کی جلدی نہ ہوا کرتی تھی۔ گھر آ کر بھی جلدی سو جاتا تھا۔ معصومہ کی گفتگو میں اب پہلی سی چاشنی نہیں تھی۔ اس کے گھر کے مسائل ازبر رہتے تھے۔ وہ محبوبہ سے خاتون خانہ اور بیوی سے ماں بن گئی تھی۔ میرا ذہن مختلف خانوں میں بٹا رہتا۔ سب سے پریشان کن مسئلہ سواری کا تھا۔ میں سر توڑ کوششوں کے باوجود ابھی تک بائیک نہ خرید سکا تھا۔ بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھا کھا کر سال بھر سے میرا جوڑ ہل گیا تھا۔ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے رکشہ ٹیکسی کا کرایہ مار ڈالتا۔ معصومہ کو میری مشکل کا احساس تھا۔ وہ بیچاری کمیٹیاں ڈالتی، مگر وہ گھر کے ہی کسی کام پر خرچ ہو جاتی۔ ایک روز میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ گھڑی کی سوئیوں کو کوس رہا تھا، جو بنا کسی کی مشکل کا احساس کے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی معصومہ میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سنیے، اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ کہو۔ مجھے عجلت تھی۔ آج آپ آفس مت جائیں۔ کیوں؟ میں برہم ہو گیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ آج آپ جا کر اپنی موٹر سائیکل خرید لیں۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف کیا۔ اس میں 30,000 روپے ہیں۔ میرے ہاتھ یک لخت ٹھر گئے۔ عجلت کے تمام انداز رخصت ہو گئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی معصومہ؟ میں حیرت اور خوشی کے جذبات سے بولا۔ اگر میں سچ کہوں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ وہ گھبرائی سی تھی۔ کہو تو۔ میں اپنا کچھ زیور فروخت
کر آئی ہوں بشر، مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اماں کی طرح والی چین اور وہ کنگن جو آپ نے شادی سے قبل خریدا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس بے ندامت میں میرا دل بھی لمحہ بھر کو ڈوبا اور پھر میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ تم کتنی اچھی ہو معصومہ، تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے میرا انتخاب کتنا درست تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں دوسرا کنگن بنوا دوں گا۔ مجھے زیور نہیں، ذہنی سکون چاہیے، اپنا اور آپ کا۔ میں نے اس کا گال تھپ تھپایا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نظر اس کی خالی کلائی پر پڑی اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ میرے دل میں فی الوقت ایک موٹر سائیکل کی شدید خواہش تھی، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، دل ماننا خدا نے صرف عورت کو سکھایا ہے۔ معصومہ نے میری جستجو اور ضرورت دونوں پوری کر دیں۔ مرد آغاز میں ہی جستجو کو محبت تسلیم کر لیتا ہے اور عورت اس کی غلطی کو آخر تک بہت وفاداری سے نبھاتی ہے۔ یہ ہے میری اور معصومہ کی کہانی۔